دیکھو ادھر محبت ہے، جدھر دیکھو ادھر بھائی چارہ ہے، جدھر دیکھو اخلاق ہے، جدھر دیکھو انسانیت ہے۔ جو انسان کے اندر سے انسانیت نکل چکی تھی، اب اس میں انسانیت کا نبھانا اور لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب رب کے محبوب آ گئے ہیں، اب کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جدھر ہے محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی زبیر رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ سماج بات کرتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے، ہم سمان کرتے ہیں، کلے بچاؤ کلے بڑھاؤ، عورت کو بچانے کی بات کی جاتی ہے، خواتین کو بچانے کی بات کی جاتی ہے، مہیلاؤں کے سمان کی بات کی جاتی ہے، لیکن نصیر پور کے غیور مسلمانوں جواب کا زمانے دو کہ اگر کلے بچاؤ اور کلے بڑھاؤ دوبارہ سب سے پہلے کسی نے دیا تو ہمارے نبی نے دیا۔ مہیلاؤں کے سمان کی بات اگر سب سے پہلے کسی نے دی تو ہمارے پیغمبر نے دی، ورنہ دیکھو نبی نہیں آئے ہیں تو اس کلے کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، نبی نہیں آئے ہیں تو پریما کو اسی سماج میں منحوس موجود کر کے ذلت اور رسوائی میں سمندر میں ڈال دیا تھا، لیکن مصطفیٰ نے پریما خدیجہ کبریٰ سے نکاح فرما کر کے زمانے کو پیغام دیا، یہ پریما نحوست کی وجہ نہیں بلکہ نکاح کرو، اس وقت میں تم اس کو عزت دو گے تو اللہ رب العزت تمہاری زندگیوں کو پربہار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت تم عورت کو سمان دو گے تو اللہ رب العزت تمہاری زندگیوں میں سمان ڈال دے گا، اگر تم عورت کو عزت دو گے تو اللہ تمہاری عزتوں میں چار چاند لگا دے گا۔ کمیوں کو بچایا میرے مصطفیٰ نے، اور آؤ سنو ان بیٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ سماج زمین کے حوالے کر دیتا تھا، زمین میں دفنا دیتا تھا، میں ایسا ہی نہیں دیتا، بلکہ آؤ سنو ایک روایت بیان کرتا ہوں، حضور کے صحابی ہے، نام ہے حضرت صاصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم نے ایمان لانے سے پہلے جو نیکیاں کی ہے کیا وہ نیکیاں آج ہمارے سامنے آئے گی؟ تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں بیان کرو کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اونٹوں کو گم ہوئے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلا تو ایک قبیلے کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا میرے دو اونٹ ہیں، پہچان لیا، قبیلے کے سردار سے میں نے کہا ذرا میرے یہ اونٹ ہے یہ مجھے واپس کر دیے جائے، اس نے نشانی پوچھی، میں نے نشانی بتا دی، وہ اونٹ میرے حوالے کرنے والا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی کمرے کے اندر سے کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، حضرات محترم جیسے ہی یہ آواز آئی یہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رک گیا، آواز دینے والی نے آواز دی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رکا اس آواز کو سن کر کے، جیسے ہی اس سردار کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس نے فوراً پوچھا یہ بتاؤ کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے؟ وہ اندر چلی گئی دیکھنے کے لیے، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اب بتا دیا جائے گا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ نصیر پور کے عورتوں کو جواب سے آنے والے غیور مسلمانوں کو بچوں کرنا، صرف 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو یا رسول اللہ میں نے اس بوڑھے قبیلے کے سردار سے پوچھا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے اور بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ جیسا ہی میں نے عرض کیا تھا تو وہ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا محبت دوں گا، پیار دوں گا اور بڑی اچھی پرورش کروں گا، کیونکہ میرے خاندان کا وارث ہوگا، میرے لیے فخر کا باعث بنے گا، اچھے سے اس کی تربیت کروں گا۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہا اگر بیٹی ہوئی تو زندہ دفنا دیا جائے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے سامنے بیٹی بڑی ہو، کسی کے نکاح میں جائے، کسی کے گھر اس کو روانہ کیا جائے، پھر اس میں احترام کیا جائے، کسی کو داماد بنا لیا جائے، پھر اس کی عزت کی جائے، پھر اس میں احترام کیا جائے۔ تکبر اور گھمنڈ میں اتنا ہو چکا تھا یہ انسان، مغرور ہو چکا تھا یہ انسان، اپنی گردن جھکانے کے لیے رشتے ناتوں کا خون کرنے کو روانہ تھا، کہنے لگا بیٹی ہوئی تو دفنا دیا جائے گا۔ آ گئی وہ خاتون
اس نے کہا سردار بیٹی ہے یا رسول اللہ. جیسے ہی بیٹی کا نام آیا میرے کانوں میں آواز پڑی تو سردار سے بولا ایسا ظلم نہ کرنا, ایسا پاپ مت کرنا, بلکہ اس بچی کو مجھے دے دو, میں اس کی پرورش کروں گا. وہ کہنے لگا قبیلے کا سردار بوڑھا آدمی کہ تو اس کی پرورش کیوں کرے گا, ہمارا خون ہے, اس کے ساتھ جو ہم چاہے وہ کریں گے. کہا کہ اس کے عوض کچھ لے لو لیکن مجھے دے دو. کیا دے سکتے ہو؟ میرا اونٹ لے لو. کہا کہ ایک نہیں دونوں اونٹ چاہیے. کہا پھر مجھے گھر واپس چھوڑواؤ. یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں اونٹ اس سردار کو دیے, اس بیٹی کو لیا, وہ لے کر کے گھر آ گیا. یا رسول اللہ اسی طرح سے میں نے 360 غالباً 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا. لگ بھگ 350 کے قریب بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا. میں تلاش کرتا تھا کہاں پر رواج ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے, تو میں وہاں پہنچتا, کچھ پیش کرتا, بچیوں کو لے آتا. آقا کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کیا تیرے لیے یہ کم ہے, کیا تیرے لیے یہ کم ہے کہ اللہ